ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے جاننے کا وہم، ڈیلیوژن، جسے تم علم کہتے ہو۔ ویسے علم کا مطلب ہی جاننا ہوتا ہے، لیکن تم نے علم کو بنا دیا ہے معلومات کا مجموعہ۔ تم ایک چیز کے بارے میں کچھ معلومات جمع کرتے ہو اور اسے جاننے کا دعویٰ کر دیتے ہو، لیکن یہ جاننا ہوتا نہیں ہے۔ دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں، ایک ناک، دو کان، دل، گردے، پھیپھڑے، جگر، کیا ان چیزوں کے مجموعے کا نام تم ہو؟ کیا ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات جمع کر کے کبھی بھی تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ انسان جان لیا گیا؟ اگر یوں ہوتا تو ڈاکٹر صحیح پھیلاتے۔ اس بات کو سمجھو کہ تم معلومات کو علم سمجھے بیٹھے ہو۔ جو جانتا ہے، جو سچا گرو ہوتا ہے، جو حقیقی مرشد ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کوری معلومات فراہم نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش تو اس سے الٹ ہوتی ہے کہ لوگ معلومات تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ مطلب تمہاری دنیا میں جسے علم حاصل کرنا کہا جاتا ہے، اس علم کے حصول سے حقیقی مرشد تمہیں روکے گا۔ عام سوچ یہی ہے کہ جہل برا ہے اور علم اچھا ہے، جہل بدی ہے اور علم خیر ہے، لیکن گرو ایسا نہیں سوچتا، مرشد ایسا نہیں سمجھتا۔ اس بات کو ذرا سمجھو کہ تمہاری دنیا کے جو ان پڑھ ہیں وہ بھٹکتے ہوں گے، یہ بات بجا، لیکن جتنے تمہارے وہ لوگ بھٹکے ہیں اور ان کی بھٹکن بہت گہری ہے جنہیں تم پڑھا لکھا کہتے ہو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو پہلے سمجھو۔ پہلی بات تو یہ کہ اکیلا معلومات جمع کر لینا نہ جاننے سے بھی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ تم غور کرنا کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، جو بالکل ہی جاہل ہوتا ہے، اس میں معلومات کے اس فقدان کی وجہ سے ایک اپنی ہی قسم کی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں، تو انا کے غبارے کو وہ زیادہ نہیں پھلا پاتا۔ اور اس کائنات کی حقیقی بیماری اور حقیقی جہالت بس ایک ہے، انا۔ جس کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہوں، اس کے پاس میں کو، انا کو، ایگو کو مضبوط کرنے کی سہولت بھی کم ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ دولت بھی انا کو اتنی طاقت نہیں دیتی، عہدہ بھی میں کے ضراب کو اتنا مستحکم نہیں کرتا جتنا علم کا، جاننے کا وہم انا کو طاقت دیتا ہے۔ یہ خیال کہ میں جانتا ہوں انا کو بڑی طاقت دیتا ہے۔ اس لیے تم غور کرنا کہ تمہارے شدید ترین انا زدہ لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں جاننے کا دعویٰ رکھتی ہے۔ میں تم سے کہوں کہ دولت کو چھوڑ دینا آسان ہے، عہدے چھوڑ دینا آسان ہے، مگر نالج کو، اپنے جاننے کو چھوڑ دینا بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی دیکھو نا غور سے، تم سب کو چھوڑ سکتے ہو، گھر بار، دوست یار، مگر جو تم جانتے ہو اس کو تم کیسے چھوڑو گے؟ اس کو تم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ غور کرو کہ تمہارا جانا ہی اصل میں تم ہو گئے ہو۔ وہ علم تمہاری سانس ہے۔ سوچو نا، جو تم جانتے ہو اگر وہ تم سے ہٹا لیا جائے تو تم کیا بچ رہو گے؟ جو نام تم جانتے ہو، جو لیبل تم جانتے ہو، وہ نہ رہیں تو تم بچو گے کیسے؟ کہو گے کیا خود کو؟ تم ایک بڑا زیرو، ایمپٹینس رہ جاؤ گے۔ اس لیے اگر غور سے دیکھو تو تمہاری اصل دولت بس ایک ہے، جاننا۔ بینک میں پڑے تمہارے لاکھوں روپے کیا ہیں؟ تمہارے علم میں موجود ایک نمبر۔ وہ پیسے بینک میں ہی رہیں، تمہارے نام پر ہی رہیں، لیکن تم انہیں بھول جاؤ، یادداشت سے وہ محو ہو جائیں، تو امیر آدمی، لکھ پتی انسان ہونے کی تمہاری آئیڈینٹی ایک سیکنڈ میں گر جائے گی۔ اب یہ امیر ہونے کا خیال اگر تو پیسے پر منحصر ہوتا تو پیسہ تو اب بھی تمہارے ہی بینک اکاؤنٹ میں ہے، مگر تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کا کوئی بھی اثر تمہاری انا،
تخلیق نہیں کر سکتی، کیونکہ انا کچھ نہیں ہے، تمہارے مائنڈ ہی کا دوسرا نام ہے۔ تمہارے مائنڈ میں کچھ معلومات ہیں جس کے مجموعے کا نام ہو تم۔ دماغ کیا ہے؟ جو ہم جانتے ہیں اس کا مجموعہ۔ اگر دماغ جو جانتا ہے وہ سب محو ہو جائے تو کیا کہو گے خود کو کہ تم کیا ہو؟ اب تم فزیکلی موجود ہو، سانس لے رہے ہو، زندگی کا تجربہ کر رہے ہو، مگر کہہ نہیں سکتے کہ تم کون ہو۔ کیا ہوا؟ صرف معلومات چھن گئی ہیں، وہ علم چھن گیا ہے جو دماغ میں سٹور تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جسے تم میں کہتے ہو، جو تمہاری انا ہے، وہ ایسی ہی کوئی چیز ہے جو ان اٹ سیلف موجود ہی نہیں ہے، بس کچھ غیر مادی انفارمیشنز، کچھ معلومات کا مجموعہ ہو تم۔ صوفیوں کے ہاں ایک کتاب بڑے عرصے سے مشہور چلی آ رہی ہے اور نسل در نسل مرشد اپنے پسندیدہ سالک کو وہ کتاب ورثے میں دیتے آ رہے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے۔ اصل میں تو وہ کتاب ہزاروں سال پرانی ہے، مگر آج تک چھپ نہیں پائی کیونکہ اسے کوئی پبلشر چھاپتا ہی نہیں تھا، اور وجہ اس کی تھی کہ وہ کتاب صرف 200 خالی صفحات پر مشتمل تھی۔ اس میں لکھا ہوا ایک بھی لفظ نہیں تھا۔ اس کتاب میں لکھا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کتاب کو کب، کس نے پڑھا، اس پر کیا کہا، اس کی ایک پوری تاریخ زبانی کلامی ضرور ملتی ہے۔ ایک صوفی بزرگ کے ہاتھوں دوسرے صوفی بزرگ تک پہنچنے پر کیا رائے تھی جو یہ صوفی دیتے رہے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اب جب وہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور شائع ہونے کی وجہ بس اتنی ہے کہ پبلشر نے ان 200 خالی صفحات کے ساتھ وہ ہسٹری بھی لکھی ہے جو اس کتاب کی پیڑھی در پیڑھی منتقلی سے جڑی ہے۔ صوفی گروؤں، فقیروں نے اس کتاب کے حوالے سے جو لکھا، جو بولا، جو فیل کیا، جو بیان کیا، وہ بھی اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے، ورنہ پبلشر خالی صفحے چھاپنے پر تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ پبلشر کی شرط ہی یہی تھی کہ میں اس کی ہسٹری کے ساتھ اسے شائع کر سکتا ہوں، خالی صفحے میں کیسے چھاپوں؟ کچھ تو ہو کتاب میں کتاب جیسا، کچھ تو ہو اس میں لفظوں جیسا۔ وہ پبلشر بھی بیچارہ غلط نہیں تھا۔ لوگ لفظوں کی سیاہی دیکھتے ہیں، انہیں صفحے کی سفیدی دیکھنے کی بھلا عادت کہاں رہی ہے؟ کبھی تم لوگ کسی بڑے سے وائٹ بورڈ پر ایک نقطہ بلیک پینسل سے لگاؤ اور پوچھو کسی سے اسے کیا نظر آ رہا ہے، وہ کہے گا ایک سیاہ تنکا۔ حیرت ہے، کسی کو بھی اتنا بڑا وائٹ بورڈ نظر نہیں آتا، مگر وہ چھوٹا سا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنے کے لیے جو نظر پائی ہے وہ ہمیشہ ایسی ہی چیزوں کو دیکھنے کی عادی ہے جو غیر اہم ہے۔ زندگی کا سمندر ہم نہیں دیکھ پاتے، مگر خیال کی لہریں دیکھ لیتے ہیں۔ ہستی کا کھلا آسمان ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، مگر غم کے ٹمٹماتے ستارے ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ ہونے کا، بینگ کا بے انت خلا ہماری دیکھنے کی حس نہیں پکڑ پاتی، مگر مادے کے چھوٹے چھوٹے ذرے یہ دیکھ لیتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ آنکھ بنی ہی غیر اہم کو دیکھنے کے لیے ہے، جو اہم ہے وہ ہمارے سر کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ خاموشی کا سمندر ہمارے کان کو سنائی نہیں دیتا، لفظوں کی مچھلیاں ہمارا کان کیسے پکڑ لیتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ یہ حواس بڑے محدود ہیں، بڑے ہی محدود۔ کبھی تم نے سوچا کہ ہلکی سی مشین چلنے کی آواز تمہارے کان سے ٹکرا جاتی ہے، پنکھے کی، اے سی کی زوں زوں تم سن لیتے ہو، مگر تمہارے جسم کے ہر خلیے میں کئی فیکٹری یونٹ کام کر رہے ہیں، ان کی آواز، ان کا شور تم نہیں سن سکتے۔ ہاتھ پر چینٹی رینگ جائے، تمہاری جلد کے حصی خلیے اس کو پکڑ لیتے ہیں، مگر جلد کی اسی باریک سی تہہ کے نیچے خون تیز رفتاری سے بہہ رہا ہے، وہ تم محسوس نہیں کر پاتے۔ اصل میں حواس کی دنیا ہے آؤٹ ورڈ، تم
باہر دیکھ سکتے ہو۔ اندر دیکھنے کے لیے تمہارے پاس جو حصے ہیں وہ ایکٹیو ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری 5 حصے بھی دیکھتی، سنتی، سونگھتی، چکھتی، محسوس کرتی ہیں، وہ بھی کہیں باہر نہیں دیکھتی، سنتی، چھوتی، چکھتی، بلکہ وہ بھی تم اپنے اندر ہی دیکھتے ہو۔ وہ سامنے ایک درخت ہے، اس کو دیکھو اور انگلی کا اشارہ کر کے بتاؤ کہ وہ درخت کہاں ہے۔ لازمی بات ہے تم اپنی انگلی کو سیدھا کرو گے، اس کی طرف رخ کرو گے اور اشارہ کر کے بتاؤ گے کہ وہ ہے۔ تمہارا اشارہ باہر کی طرف ہے، مگر کیا واقعی وہ درخت باہر ہے اور تم کسی باہری حقیقت کو دیکھ رہے ہو؟ بالکل نہیں۔ روشنی منعکس ہو کر تمہاری آنکھ کے ریٹینا کے شیشے پر جو الٹا عکس بنا رہی ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، مگر کبھی تمہارا اشارہ اندر کی طرف نہیں ہوتا۔ جو تم سنتے ہو اس کا تعلق کہیں باہر سے پیدا ہو رہی آوازوں سے نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے کان کے پردے پر ایک مخصوص ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اسے تم سنتے ہو۔ حواس کی بھی دنیا تمہارے اپنے اندر سے ہی آپریٹ ہوتی ہے، مگر تم سب کچھ ہی باہر سمجھتے ہو، اور پھر انہی حواس کے ذریعے سے جمع کیا گیا ڈیٹا تمہاری میموری بنتا ہے، تمہارا ذہن بنتا ہے، اور اسی کی تخلیق ہے تمہاری انا، جس کو تم بڑے فخر سے میں کہتے ہو۔ اب خود سوچو، ایک ایسا ٹول جس کے پاس جمع شدہ ساری انفارمیشنز فالٹی ہیں، وہ درست نتیجے کیسے نکال سکتا ہے؟ آنکھ سے تم دیکھتے ہو، لیکن کبھی سوچا کہ روشنی کی ایک خاص حد کے اندر ہی تم چیزوں کو دیکھتے ہو؟ روشنی اس حد سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، تم دیکھ نہیں پاتے۔ آواز کی ایک خاص فریکوینسی ہے جسے تمہارا کان پکڑ سکتا ہے۔ اس سے کم یا زیادہ فریکوینسی کی آوازیں چاہے تمہارے بہت قریب بھی ہوں، تم سن نہیں سکتے۔ یہ حسی ذریعے جن سے دماغ ساری انفارمیشن جمع کرتا ہے، یہ سارے فالٹی ہیں۔ تمہاری آنکھ پر الیکٹرون مائکروسکوپ کی طاقت جتنے شیشے چڑھا دیے جائیں تو تمہیں کوئی بھی ٹھوس چیز نظر نہیں آئے گی، بس مالیکیولز کا ایک بے ہنگم ڈانس تم دیکھ رہے ہوگے۔ فاصلہ بہت زیادہ کر دیا جائے یا بہت کم کر دیا جائے تو چیزیں تمہیں نظر آنا بند ہو جائیں گی، یا جیسی وہ ہوں گی ویسی نظر نہیں آئیں گی۔ زمین پر تم بیٹھے ہو تو کمرہ بھی دیکھ رہے ہو، گھر بھی، دیگر چیزیں بھی۔ مریخ پر بیٹھ کر دیکھو ذرا زمین کو، ایک بال سے زیادہ نہ نظر آئے گی تمہاری یہ ساری دنیا، جس میں سینکڑوں ملک، لاکھوں شہر، کروڑوں محلے اور اربوں لوگ آباد ہیں۔ یہی تمہاری حواس کی دنیا ہے۔ یہی حواس کی جمع کردہ معلومات تم دماغ میں سٹور کرتے ہو اور چیزوں کو معنی دیتے ہو۔ اس پبلشر نے اس کتاب کے 200 خالی صفحات چھاپے اور آخر میں 9 صفحات لکھے ہوئے چھاپے، جن میں کتاب کے مندرجات نہیں تھے، بلکہ اس کتاب کے بارے میں جو کہا سنا گیا ہے اس کا ذکر تھا۔ وہ 9 صفحے کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔ جس صوفی نے پہلی دفعہ اپنے مرید کو وہ کتاب سونپی تھی، اس نے اسے کہا تھا کہ یہ کتاب بڑی اہم ہے، اسے ٹھیک سے پڑھنا، کیونکہ جو بھی اس کائنات میں جاننے کے قابل ہے، worthy to know ہے، وہ میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ all that is worth knowing وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ مرید نے کتاب کھولی تو اس میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ اس نے گرو سے کہا، مرشد اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے گرو نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی جاننے کے قابل نہیں ہے۔ There is nothing worth knowing۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس میں میں نے وہ سب لکھ دیا ہے جو جاننے کے قابل ہے، اور اگر اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مادی دنیا میں کچھ بھی جاننے کے قابل نہیں ہے۔ اور جس دن تو اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، اس دن تو سب کتابوں سے آزاد ہو جائے گا۔ مرید کو بات سمجھ آ گئی۔ کئی سال بعد وہی سالک جب خود گرو بن گیا
تو اس نے اپنے ایک مرید کو وہی کتاب دی۔ اس مرید نے وہ کتاب کھولی ہی نہیں۔ گرو نے کہا کہ کھول کے پڑھ تو۔ مرید نے جواب دیا کہ پڑھنے سے کبھی کچھ ملے گا نہیں، یہ بات میں جانتا ہوں۔ تم بھی کبھی سوچنا، کبھی پڑھنے سے کچھ نہیں ملا ہے، کبھی پڑھنے سے وہ نہیں جانا جا سکا ہے جو واقعی جاننے کے قابل ہے۔ ہاں، جو جاننے کے قابل ہی نہیں وہ جانا جا سکتا ہے، اور وہی کچھ تمہاری اس دنیا میں جانا جا رہا ہے۔ تم نے کہکشائیں کھوج لی، زندہ جانداروں کے سیلز کی چیر پھاڑ کر لی، تم نے سوئی سے کمپیوٹر اور بھالے سے ایٹم بم تک بنا لیے، مگر کبھی ایمانداری سے خود سے پوچھنا، کیا تم نے جان لیا ہے وہ کہ جو جان کر جاننے کی چاہ نہ رہے؟ جتنا زیادہ کوئی پڑھتا جاتا ہے اتنا اس کو معلوم ہوتا جاتا ہے کہ جاننا وہ عمل ہے جو کبھی کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا ہوتا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ جانتا جاتا ہے وہ اور کچھ جانے نہ جانے، یہ وہ ضرور جان جاتا ہے کہ میرا علم میری لا علمی کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ جس کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو یہ بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ صحرا ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ اس کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو اس صوفی کے مرید نے جواب میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پڑھنے سے اس کتاب سے مجھے کچھ ملے گا نہیں۔ مرشد بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ تمہاری اسی خوبی کی وجہ سے میں نے تمہیں اس کتاب کے قابل سمجھا، کیونکہ جو پڑھنے والے ہیں یہ کتاب ان کے کسی کام کی نہیں۔ کہتے ہیں اس مرید نے وہ کتاب زندگی بھر نہیں کھولی۔ بڑی مشکل بات ہے، کوئی کتاب جو آپ کو پیر دے اور کہے کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو جاننے کے قابل ہے، وہ کتاب آپ کے پاس ہو اور آپ ساری زندگی اس کتاب کو نہ کھولو، بڑی مشکل بات ہے۔ وہ سالک جب خود گرو ہو کر مرنے کے قریب آیا تو اس نے اپنے پسندیدہ مرید کو وہ کتاب دیتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں وہ سب ہے جو جاننے کے قابل ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، میں نے اس کتاب کو کبھی پڑھا نہیں ہے، اور میرے گرو نے یہ کتاب مجھے اس لیے دی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ پڑھنے سے میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ میری دلچسپی جاننے میں ہے۔ یاد رکھنا، بہت پڑھنے والے شخص کی ضروری نہیں کہ جاننے میں بھی دلچسپی ہو۔ خیر، اس نے مرتے ہوئے اپنے مرید سے کہا، میں تمہیں یہ کتاب سونپتا ہوں، اس امید پر کہ تو بھی جاننے کی کوشش میں لگے گا، پڑھنے کے چکر میں نہیں الجھا رہے گا۔ اس بات کو سمجھو کہ پڑھنے سے جو علم ملتا ہے وہ علم جیسا لگتا ہے، علم ہوتا نہیں ہے۔ جاننے سے جو علم ملتا ہے وہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ پڑھنے سے جو علم تم لیتے ہو وہ علم کا سراب ہوتا ہے۔ بس تمہاری انا کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ جانتی ہے۔ سوچو، پڑھنے سے علم ملتا ہوتا تو معاشیات کے پروفیسر دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے، ڈاکٹر بیماریوں سے ماورا ہو جاتے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ملکوں کے حکمران ہوتے، کمپیوٹر انجینئر مائکروسافٹ کمپنیوں کے مالک ہوتے۔ لیکن کبھی غور سے دیکھنا، تم معیشت کے کتنے پی ایچ ڈی 8ویں کلاس فیل لوگوں کی کمپنیوں میں کام کرتے پاؤ گے؟ کتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ بمشکل پڑھ لکھ سکنے والے سیاسی پارٹی کے سربراہوں کی چاکری کرتے ملیں گے؟ پڑھنے سے جاننے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ سوڈو نالج ہے، علم کا دکھاوا۔ دکھائی دیتا ہے کہ یہ علم ہے، مگر وہ علم ہوتا نہیں ہے۔ کبھی غور کرنا تم ان لوگوں پر کہ جو واقعی جانتے ہیں، وہ لوگوں کو چیزوں کے جاننے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ خود وہ کچھ جانتے ہیں، دوسروں کو کیوں جاننے سے روک رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں بھٹکتے، جاننے کے زوم کی وجہ سے بھٹکتے ہیں۔ کبھی غور کرنا،
انسانوں کی اکثریت بھٹکتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ جانتے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس معلومات، انفارمیشنز کے نام سے جاننے کا وہم ہوتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو تو جہالت سے زیادہ علم کے نام پر جو معلومات تم نے جمع کر رکھنی ہیں ان سے خبردار رہنا۔ اس بات کو سمجھو کہ جسے جانکاری مل جاتی ہے، معلومات مل جاتی ہیں، وہ جاننے سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ جانکاری ہمیشہ ادھار ہوتی ہے۔ کسی اور کے جانے کا نام ہی تو معلومات ہے۔ وہ کسی اور کا جانا کسی اور کا علم ہے، لیکن وہ تمہارا جانا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا علم کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کہتا ہے کہ خدا ہے، صوفی کہتا ہے کہ خدا ہے، تم نے سنا، مانا اور کہنا شروع کر دیا کہ خدا ہے۔ اس بات کو سمجھو، یہ جانکاری ہے، یہ انفارمیشن ہے، تم نے جانا نہیں ہے۔ علم، حقیقی علم، سن کر رٹی گئی معلومات کا نام نہیں۔ علم تجربہ کی گئی حقیقت کا نام ہے۔ خدا ان نبیوں، صوفیوں، ولیوں کی زندہ حقیقت تھا، کیونکہ وہ جان کر جان رہے تھے، اور تمہارے لیے یہ فقط ایک تصور ہے جو تم ویسے ہی یاد کیے ساتھ چل رہے ہو جیسے ہزاروں اور تصور تم نے بچپن میں سیکھ لیے تھے۔ تم خدا کو مان رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ اس کائنات میں سب کچھ ادھار مل سکتا ہے، مگر جو علم ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ کبھی ادھار نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں سبھی چیزیں تم دوسروں سے پا سکتے ہو، ایک چیز نہیں پا سکتے، وہ علم ہے، حقیقی علم۔ علم اور معلومات کا فرق بس اتنا ہے کہ جاننا خود میں ڈوب کر ہوتا ہے اور معلومات ملتی ہیں کسی اور سے۔ یاد رکھو، جو حواس کے ذریعے سے آئے وہ معلومات ہیں، جو حواس سے ماورا تم جانتے ہو وہ تمہارا علم ہے۔ سوال کیا گیا کہ دنیا میں کیا دکھ ہی دکھ ہے یا کہیں کوئی خوشی بھی ہے؟ اس سوال میں ایک بنیادی قسم کا ڈیلیوژن ہے، ایک سراب جسے تم دنیا کہتے ہو وہ ہے ہی دکھ۔ یہ سوال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ پوچھا جائے کہ دکھ میں کیا دکھ ہی دکھ ہے یا اس میں کہیں کوئی سکھ بھی ہے۔ جسے تم دنیا کہتے ہو وہ انا کا فیلڈ ہے، اور انا کو دکھ ہی سے طاقت ملتی ہے۔ اس کو تم خود بھی کسی وقت تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ جب تم دکھی ہوتے ہو تو میں سے بھر جاتے ہو۔ کوئی ہنستا ہوا نظر آئے تو یوں لگتا ہے جیسے تم پر ہنس رہا ہے، کوئی فکرہ کہہ دے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ تم کو سنا رہا ہے، کوئی منہ موڑ کے چلا جائے تو لگتا ہے کہ اس نے تم سے اظہار نفرت کیا ہے، کوئی آ کے تمہارے پاس بیٹھ جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تمہارے دکھ کو انجوائے کر رہا ہے۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے تو ارد گرد ہو رہا ایکٹ اس کی میں کو اور مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ دکھ میں تم سکڑ کر اپنے کمرے تک محدود ہو جانا چاہتے ہو، ہر ایک سے کٹ کر چھپ کر بیٹھ جانا چاہتے ہو۔ پوری دنیا اس وقت میں ہی میں ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب تم خوش ہوتے ہو تو تم پھیل جاتے ہو، دوستوں کے پاس جاتے ہو، پارٹیاں کرتے ہو، کسی کا ہنسنا طنز نہیں لگتا، کسی کا اٹھ کر چلے جانا متاثر نہیں کرتا، کسی کا پاس آ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، میں بہت ہی مدھم ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی چھوٹی موٹی خوشی کا حال ہے، لیکن فرض کریں کہ انا اگر مکمل طور پر مٹ جائے تو پھر خوشی کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو تمہاری دنیا ہے اس کا نام ہی دکھ ہے، کیونکہ یہ تمہاری انا کی تراشی دنیا ہے۔ دنیا کی نیچر پر غور کرو، یہ تمہیں سکھ کے خواب بہت دیتی ہے، مگر سکھ نام کی کوئی چیز تمہیں نہیں دیتی۔ ایک امید ٹوٹ جائے تو 10 امیدیں یہ دنیا دے دے گی، مگر وہ امیدیں پوری ہوں یہ ضروری نہیں۔
یہ تمہاری دنیا توقعات دینے میں، امیدیں بندھانے میں بڑی ماہر ہے، مگر خوشی نام کی کسی حقیقت کو کبھی تمہیں نہیں دے سکتی، کیونکہ حقیقی خوشی تو دنیا کے خواب سے بیداری کی صورت میں ہی مل سکتی ہے۔ سوئے ہوئے صرف خوشی کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ نیند تمہیں خواب کے علاوہ اور کیا دے گی؟ خواب جتنا بھی سکھ دیتا نظر آئے، آنکھ کھلے گی تو کوئی خوشی اس سے جڑی ہوئی تمہیں نہیں ملے گی۔ تم اپنی زندگی کے گزرے دنوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ بچپن میں کچھ خواب دیکھے تھے کہ یہ مل جائے تو خوشی مل جائے گی، مگر جب وہ ساری چیزیں مل گئیں تو پتہ چلا کہ نہیں، اب خوشی کنہیں اور چیزوں میں نظر آ رہی ہے۔ بے روزگاری میں نوکری کا خواب خوشی دیتا ہے، اور جب نوکری ہو جاتی ہے تو سارے دکھ اسی نوکری سے مل رہے ہوتے ہیں۔ اکیلے پن میں شادی کا خواب سکھ سپنا دکھائی دیتا ہے، مگر شادی ہو جائے تو اس کے بعد اکثر دکھ اسی شادی سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ دنیا خواب ہے، خواب کے دکھ ہوں یا سکھ ہوں ایسے ہی عارضی ہوتے ہیں۔ تم کبھی غور بھی کرتے ہو کہ بچپن سے قبر تک توقعات کی نازک رسیاں تھامے چلتے ہو؟ یہ مل جائے تو سب مل جائے گا، یہ ہو جائے تو خواب سچ ہو جائے گا، یہ کر لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مگر سب ملنے کے بعد، سب ہونے کے بعد، سب کرنے کے بعد ملتا کیا ہے؟ ایک نیا سراب، ایک نئی امید، ایک نئی توقع۔ بچے کو بڑے ہونے میں سکھ نظر آتا تھا، اور بڑوں کو بچے ہونے کے سکھ یاد آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کا یہ سارا کھیل چلتا رہتا ہے۔ مزید کی چاہت میں تم بڑھتے رہتے ہو، اور آخر میں سامنے پاتے ہو قبر کو۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم مزید کی چاہ میں بڑھتے رہتے ہو حتیٰ کہ قبر آ جاتی ہے۔ دنیا کا مطلب ہی ہے کہ تمہیں تم سے باہر کچھ مل سکتا ہے۔ تم باہر سے خود کو جتنا بھی بھرنے کی کوشش کرو، یاد رکھنا تم بھر کبھی نہ سکو گے۔ دنیا تمہیں امیدوں کے سہارے دوڑا تو سکتی ہے، مگر ایسی کوئی چیز کبھی دے نہیں سکتی کہ جسے تم منزل کہہ پاؤ۔ تم نے کبھی نوٹ کیا کہ موت کے وقت تک تمہاری امیدیں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتی، خواہشیں تمہیں دوڑنے پر مجبور رکھتی ہیں۔ سکھ تم سے باہر کہیں ہے، اس سراب کا نام ہے یہ دنیا، اور تم پوچھتے ہو کہ اس دنیا میں کیا دکھ ہی دکھ ہے، کہیں کیا کوئی بھی سکھ نہیں؟ تم سے باہر موجود جو بھی کچھ ہے، اس سے خود کو بھرتے رہنے کی خواہش کا نام دکھ ہے۔ سوچو نا، دولت کی چاہت میں پاگلوں کی طرح دوڑ رہے آدمی کو کتنی دولت مل جائے تو وہ کہے گا کہ یہ کافی ہے۔ شہرت کی چاہت کے پیچھے بھاگ رہے شخص کو کتنے لوگ جان لیں تو وہ جانے گا کہ خواہش پوری ہو گئی۔ مرتبوں اور عہدوں کے دیوانے کو کون سا عہدہ مل جائے تو وہ کہے گا کہ ہاں میں پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا۔ یہ دنیا دکھ ہے، مگر اس کا دکھ بڑا فریبی ہے۔ یہ خود کو دکھاتا ایسے ہے جیسے یہ سکھ ہو، مگر آخر میں یہ ثابت دکھ ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا سکھ دریا کی لہروں جیسا ہے، تمہیں لہریں نظر آتی ہیں اور ان لہروں کو تم سکھ سمجھ کر دریا میں اتر جاتے ہو، مگر دریا میں اترتے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ لہریں تو بس نظر آ رہی چیز تھی، نیچے تو موت ہے، نیچے تو بے انت پانیوں کے سلسلے ہیں۔ سکھ اس حقیقت کو پا لینے کا نام ہے کہ سکھ کہیں اور نہیں ہے، یہی ہے، اور یہی تمہارا ہو جانا تمہیں ایک پل میں خوشی دے دے گا۔ یہ پل کبھی بھی تمہاری دنیا کا حصہ نہیں ہوتا۔ تمہاری دنیا نام ہے تمہارے گزرے پل کی یادوں کا، تمہاری دنیا نام ہے تمہارے مستقبل کے منصوبوں کا۔ یہ پل کبھی بھی دنیا کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ پل گزرے گا، تمہارے دماغ کے خانوں میں بیٹھے گا تو پھر یہ تمہاری دنیا کا حصہ ہوگا، مگر جو بیت رہا ہوتا ہے، جس پل سے تم اس پل گزر رہے ہو، وہ پل تمہاری اس دنیا کا حصہ ہے ہی نہیں۔ سکھ کہیں ملے گا، اس بھرم کا نام ہے دنیا۔ سکھ
یہی تمہیں دستیاب ہے، اس کا نام ہے تمہاری ہستی۔ سکھ کسی سے ملے گا، اس کا نام ہے دنیا۔ سکھ تم خود اپنے اندر پا سکتے ہو، اس کا نام ہے تمہاری بینگ۔ غور سے دیکھو، تم اپنی دنیا کے سارے دکھوں کو، کسی سے بندھی توقعات کا پورا نہ ہونا دکھ ہے، کسی سے کچھ چاہا تھا وہ نہیں ملا، یہی تو دکھ ہے۔ نوکری سے خوشحالی چاہی تھی، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، یہی تمہارا دکھ ہے۔ محبوب سے سکھ کا سپنا تھا، پورا نہیں ہوا۔ محبوب سے راحت کی خواہش تھی، پوری نہیں ہوئی، یہی تو دکھ ہے۔ توقعات اور توقعات، امیدیں اور امیدیں، جسے تم دنیا کہتے ہو، وہ اسی توقع کا جنگل ہے۔ لیکن اس جنگل میں تمہیں توقعات تو ملیں گی اور خواب ملیں گے، امیدیں بندھیں گی اور خوب بندھیں گی، لیکن توقع اور امیدیں اس دنیا میں کبھی پوری ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ اور اس دنیا کے جنہیں تم سکھ بھی کہتے ہو، ان کو بھی غور سے دیکھنا، وہ بھی کتنی جلدی دکھ بن جاتے ہیں۔ بے روزگار کی امید روزگار سے بندھی تھی کہ روزگار مل جائے گا تو خوشی مل جائے گی، مگر جب روزگار مل گیا تو پوچھو اس سے، کیا خوشی بھی مل گئی؟ کنوارے کا سکھ شادی میں تھا، شادی ہو گئی، اب اس سے پوچھو کہ کیا سکھ کی توقع پوری ہو گئی یا کچھ اور چیزوں سے سکھ کی امید لگا کے بیٹھا ہے۔ غریب کو دولت سے سکھ کی امید تھی، دولت مل گئی، اب اس سے پوچھو کہ دکھ مٹے یا کم ہوئے ہیں یا اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ باہر کا نام دنیا ہے، اور باہر سے تمہاری جڑی کسی بھی خواہش، کسی بھی توقع کا آخری نتیجہ ہے ٹوٹ جانا۔ سکھ تم میں ہے، اس کو جس نے پا لیا وہ پھر کہیں نہیں دیکھتا، یہی دیکھتا ہے، پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا، خود کو دیکھتا ہے۔ اس کو جس نے پا لیا پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا، بس خود کو دیکھتا ہے۔ حل من مزید دنیا کی نیچر ہے، اور کتنا مزید، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔